اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر 2 حرفی گل مکائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں 2 حرفی گل انہوں نے مکائی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا نقطہ نظر جو ہے 9 مئی کے حوالے سے وہی ہے جو پچھلی پریس کانفرنس میں بیان کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تفصیلات کے لیے پچھلی پریس کانفرنس سن لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ یہ سوال ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی نے پوچھا گیا۔ اب اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ ایک صحافی نے سوال پوچھا، ایک اینکر نے سوال پوچھا، نام لیا منہ دے وچ چھالے پہنے نے۔ کسی بندے کا کریڈٹ ہے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ ممتاز بھٹی جو ہے وہ سیدھی بات کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے ناپسند ہے تو اس کا نام نہیں لینا ہم نے۔ جناب ممتاز بھٹی صاحب ملک کے معروف صحافی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کے کوئی قیدی نمبر 804 کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی رہائی کا کوئی سامان بن رہا ہے، تو اس کے حوالے سے قوم کی رہنمائی فرما دیں۔ تو سائنسدان دا پتر ہے بھائی، سائنسدان دے پتر نو یوتھی کھول کے فٹ کرن دا بڑا تجربہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہمارا جواب وہی ہے۔ اور وہ پچھلا جواب کیا تھا؟ اب چلتے ہیں پچھلا جواب کیا تھا۔ تو پچھلا جواب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے 9 مئی کیا اور جو افواج پاکستان کے خلاف مہم چلانے کے اندر ملوث ہیں اور جو افواج پاکستان کے خلاف بکواسیات اور واہیات بکنے کے اندر مصروف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور جو کچھ کیا ہے اس کی سزا بھگتے ہیں۔ اب قوم سے معافی مانگنے والا حصہ تو کوٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی یوتھڑ یا یوتھیا وائرس انفیکٹڈ صحافی، تبصرہ نگار اور اینکرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی قوم سے معافی مانگے، کپتان قوم پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں اس نے ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دی۔ ویسے بھائی تو ٹویٹر ڈیلیٹ کر گیا جی۔ اس نے بنگلہ دیش والی جو ٹویٹ تھی نا، وہ پن ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ سب سے ٹاپ کے اوپر وہی آتی تھی، حمود الرحمان کمیشن پڑھیں۔ اس چول کو کیا پتا حمود الرحمان کمیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھے جنہوں نے انگریزی ترجمہ کر کے اردو میں چھاپی تھی اور 1991 کے اندر چھاپی تھی، قومی ڈائجسٹ کے اندر ترجمہ کیا تھا خاکسار نے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مجیب الرحمان شامی صاحب نے آج تک پیسے نہیں دیے اس کے، ویسے مجھے ٹھیک ہے نا، ہاں، لیکن میں نے دیا تھا ترجمہ کر کے اور پورا خصوصی ایڈیشن آیا تھا اس کے اوپر، اسپیشل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آیا تھا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حمود الرحمان کمیشن جاری نہیں ہوئی، سر خاکسار 91 کے اندر چھاپ چکا ہے اس کو ترجمہ کر کے باقاعدہ۔ حمود الرحمان کمیشن پڑھیں، اب تمہیں 40 سال کے بعد پتہ چل رہا، 30 سال کے بعد، بھائی حمود الرحمان کمیشن کیا ہوتی ہے، رپورٹ کیا ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد تمہیں پتہ چلا ہے؟ نہیں، 91 سے گنے نا، 91 سے 2001 10 سال ہو گئے، 2011 20 سال ہو گئے، 2021 ہاں 30-32 سال کے بعد تمہیں پتا چل رہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بڑی اہم تھی۔ خیر، اس کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس نے پن ٹاپ اس کا ہٹا دیا کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر تو ہو رہی تھی، حالانکہ یہ کہہ رہا تھا بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سر تھوڑے تو کر رہے تھے، آپ کو بارش لگ رہی ہے۔ تو پھر یوتھڑوں کے قائد نے فوری طور پہ وہ ان پن کیا نا، ٹھیک ہے، وہ پن ٹویٹ جو کیا ہوا تھا اس کو ان پن کر دیا، تو وہ ٹویٹ نیچے چلا گیا، اس اوریجنل ڈیٹ کے اوپر چلا گیا جہاں پہ کہ انہوں نے ایکچولی وہ ٹویٹ کیا تھا جس دن، کیونکہ جب آپ پن کر دیں تو پھر وہ زمان و مکان کی اور ڈیٹس اور ایئر کی قید سے آزاد ہو کے وہ ٹاپ کے اوپر وہی رہتا، تو ٹاپ سے انہوں نے ہٹایا، ٹویٹ ڈیلیٹ کوئی نہیں کی، اس کے اوپر پٹواریوں نے پھر شور مچا دیا، اوئے پن، اوئے ٹویٹر ڈیلیٹ کر کے نس گیا، ٹویٹر ڈیلیٹ کر کے نہیں نسیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس نے شرم سے بچنے کے لیے، تھو سے بچنے کے لیے ان پن کیا اس کو۔ لیکن آگے چلتے ہیں۔ اب جناب وہ کہتے ہیں بھائی جان سائنسدان دا پتر کہندا ہے بھائن معافی منگو انہاں کولوں، ٹھیک ہے، قوم کو سے، اور سزا بھگتے اپنی، ٹھیک ہے۔ یہ سزا بھگتنے والا پارٹ ادھر سے اڑا کے نا چلاکی سے ہمارے یوتھیا وائرس والے اینکرز حضرات اور یوتھڑ رپورٹر حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ کپتان کی نیگوسیشن ہو رہی، رابطے ہو گئے، اور وہ جو ہے نا وہ لودھی، جنرل لودھی کیا نام ہے، وہ تو کہتا تھا کہ جناب آپ تیاری کریں، آپ نے یعنی کہ اہل یوتھ یعنی کہ یوتھرز
تیاری کریں کہ حکومت سنبھالنے کے بعد آپ نے ترجیحات کیا کرنی ہے، اور لوٹ مار کرنی ہے اور کی کرنی، اور سواد تک کسائی پورا کے پی کے جنگل بیچ کے کھا نہیں گیا اور اس سے وزارت چھین لیں گے علی امین گنڈا پور نے. آپ ایفیشنسی دیکھیں، اقتدار میں آنے کے 6 مہینے کے اندر یار پورا ٹمبر مافیا وہاں کا وہ سوات کے جنگلات بیچ کے کھا گیا. وہ سوات کے اندر کسائی گوشت کیا کرتا تھا، اس کو یوتھیاپا وائرس لڑ گیا، وہ کھربوں پتی ہو گیا یار، اس کو وزیر جنگلات بنایا اور وہ پورا کے پی کے جنگلات بیچ کے کھا گیا. اس بدترین قوم نے 1 ارب درخت لگانے کا کہہ کے 10 ارب درخت کاٹ ڈالے. یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں. یعنی 1 ارب درخت کا ان سے آپ حساب لے لینا تو کہتے ہیں 258 جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے وہ درخت لگائے تھے ان میں آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے یار، یہ اتنی بدترین قوم ہے، یہ اتنی بدترین قوم ہے، یہ اتنی بدترین قوم ہے یہ کہ یوتھڑ حضرات آبادی کنٹرول کرنے کے لیے کنڈوم خرید کے لوگوں کو فراہم کرنے کا منصوبہ تھا، اس میں کرپشن کرائی یار. جنہوں نے کنڈوم میں کرپشن نہیں چھوڑی یار، انہوں نے آپ دیکھیے باقی جگہوں کے اوپر کیا کرپشن کے کتنے بڑے چاند چڑھائے ہوں گے. اور یہ تحریک انصاف ہے، یہ کرپشن کے خاتمے کرنے آئی ہے. ان کا ہر مخالف کرپٹ ہوتا ہے، لفافہ ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، لفافہ ہوتا ہے یار. فار گاڈ سیک، یعنی جو کنڈوم میں کرپشن کر رہے ان کی پرچیز کے اندر جو میرا حسینی رکنڈے یار، بندہ کوئی شعبہ چھوڑ ہی دیتا ہے یار. لیکن یہ جتنا بھی سوات کا کسائی، سوات کے کسائی ہے، اس طرح کے گھٹیا معاشرے کے مسترد تجے ہوئے ردے ہوئے افراد جو ہوتے ہیں وہی اس گند کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں نا. آج میں نے بتایا ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب جو ہیں ان کو، وہ پی ٹی آئی کے بڑے پرومیننٹ تھے اور وہ ان کے سوشل میڈیا نے مجھے بھی اپروچ کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے گورنر اپوائنٹ کرنا ہے تو آپ ان کی گورنرشپ کے لیے کیمپین کریں، باقاعدہ ہم آپ کو اتنی ادائیگی کریں گے. میں کہ بھائی آج تک ایک لفظ بھی پیسے لے کے نہیں بولیا، اپنے ولاگ سے بھی مینو معافی دے دے. وہ مسجد میں جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے گزشتہ جمعے اور ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. جب وہ تلاش ہوئی، پولیس نے وہ مسجد کی ریکی کرنے والے کو دیکھا تو پتا چلا وہ تو ان کا صاحب زیادہ ریکی کرتا پھر رہا ہے، اور قاتل کے ساتھ تو وہ موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے آیا. میرا ابا اتنے آئے گا تو اتنے گولی مار دینی. اس کو پکڑ کے 2 چنڈے لگائی. اس نے کہا کہ ہاں میں نے کروایا. اندازہ کر لیں 5 کروڑ کے اندر باپ کے مرنے کی سپاری دی اس نے، 50 لاکھ ادا کیے ایڈوانس میں، اور پاس کھڑا ہوا تھا جب باپ کو گولی ماری گئی ہے. غلیظ ہو، گھٹیا ترین مخلوق ہو، وہ یوتھڑ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. باپ نے حرام کی کمائی کے اوپر بیٹے کو پالا اور بیٹے نے اسی باپ کو پیسے دے کے قتل کروایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسی گندی اولاد کسی کو نہ دے. یار آپ اندازہ کریں. اور پھر باپ کے قتل کے بعد جنازہ بھی اسی نے پڑھایا، اور جنازہ پڑھتے ہوئے ہچکیاں لگے مار کے روتا بھی رہا. ٹھیک ہے. اور مجھے کسی صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ نے جو ان کے حوالے سے کہا ہے کہ اقرا میڈیکل سینٹر جو لاہور کے اندر کرپشن کا، بدعنوانی کا، گھٹیا پن کا، ضلالت کا، آپ کا مریض جو ہے اگر اسے کوئی کہے کہ اسے اقرا میڈیکل سینٹر لے جائیں تو اس کا وہیں پہ گلا دبا کے مار دیں، ورنہ یہ پورا خاندان مار دیں گے آپ کا. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. یہ پہلے سعودیوں کو رشوت دے کے، یو اے ای والوں کو رشوت دے کے ان سے مونوپلائز کرتے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب جانا ہے تو اقرا میڈیکل کمپلیکس سے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے، آپ نے یو اے ای جانا ہے تو ادھر سے ٹیسٹ کروانا ہے. یہ جو ہمارے لیبر جاتے ہیں وہاں پہ جب ان کے ہاں ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے ذلیل لوگ ہیں. یہ پہلے ان کے ساری بیماریاں، ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای ایف سارے پازیٹیو ہیں جی تیرے، تمہارا ایل ایف ٹی بھی ڈسٹرب ہے فلانا میں. وہ بیچارہ یہ اتنی بیماریوں کا سن کے وہیں پہ ٹہ جاتا ہے کہ ہیں مجھے کیا ہوا. وہ ہم نے کئی لوگوں کو ریسکیو کیا. اسے کیا اٹھ جا چلتے ہیں ادھر شوکت خانم سے کروا لے، آغا خان سے کروا لے، وہاں پہ ٹیسٹ کروائے، وہاں پہ سب کچھ کلیئر ہے. اقرا میڈیکل سینٹر میں کلیئر نہیں ہے. پھر بھی یہ گھٹیا ذلیل حرام خور لوگ جو ہیں یہ اس سے 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ کی رشوت لیتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر کلیئر کا چیک دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سعودی ایمبیسی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کن گھٹیا لوگوں کو آپ نے دیا ہوا. تو صدیق صاحب جو تھے، شاہد صدیق صاحب جو بھی نام تھا ان کا، یہ اپنے آپ کو ایز اے اونر آف یہ اقرا میڈیکل کمپلیکس
انٹروڈیوس کروایا کرتے تھے. میں نے یہ ٹویٹ کر دی تو ایک صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا جی نہیں وہ ان کا نہیں ہے, ان کے بھائی کا ہے. یعنی کہ پورا خاندان ہی حرام خوروں کا, پورا خاندان ہی حرام خوروں کا. تو خیر میں نے کہا بہت سارے لوگ نیچے آ جائیں گے جو بتائیں گے کہ انہوں نے پیسے دے کے وہاں سے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر کروایا تھا, کسی اور جگہ کا میڈیکل ٹیسٹ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ نیچے آ جائیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ان کا نہیں ہے, یہ بہت ساری ایمبیسیوں کے ساتھ بہت ساری اور بھی لیبارٹریاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر, لیکن وہ بلیک میلنگ نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں, یہ حرام خور جو کرتے ہیں. یہ اقرا کے مالک یہ شاہد صدیق کا بھائی کرتا ہے, اب جو تازہ ترین انفارمیشن کے مطابق اس کے بھائی کی ہے نا, تو یہ ڈاکٹر شاہد صدیق کا بھائی جو حرام خوری کرتا ہے اقرا میڈیکل کمپلیکس کے اندر اور لوگوں کو نوچتے ہیں, لوگوں کا خون چوستا ہے. اللہ معافی دے. خیر میں کہیں سے ہوتا مطلب غلیظ ہو, گھٹیا ہو, یوتھڑ نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بات کہیں سے چلی تھی اور کہیں کی طرف نکل گئی. تو وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان جواب ہوئی. تو اب انہوں نے ماحول بنایا تھا یوتھیوں نے کہ جناب قائد سے مذاکرات ہو رہے ہیں, قائد سے یہ ہو رہا ہے, قائد سے وہ ہو رہا ہے. تو وہ غبارہ پھیلایا, اس کے اندر پھونکے ماری. ٹھیک ہے, یوتھڑ نے اپنا یوتھڑ اینکرز نے, یوتھیا وائرس زدہ رپورٹرز نے پھونکے ماری کے رابطے ہو رہے, یہ رابطے ہو رہے, وہ ہو رہے, وہ ہو رہے. سائنسدان کا پتر نے جیب سے سوئی نکالی اور ان کے غبارے کو لگا دی, پھڑک کر کے غبارہ او پہ آئے. اور آپ کو پتا ہے اتنا بڑا غبارہ پھولا ہو, اس کو جب آپ سوئی لگاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی نکر میں سے اس کی باقیات ڈھونڈنی پڑتی ہے. ایسے باقیات بھی نہیں لبڑ رہی. اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان وہ تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. وہ جو قائد آ رہا ہے, قائد باہر آ رہا ہے, قائد کل آ رہا ہے, قائد پرسوں آ رہا ہے, وہ جتنی کیمپین چلائی تھی نا اظہر صدیق سے لے کے اور جبران الیاس تک, وہ ساری کی ساری او پئی جی. اس لیے میری احمد شریف صاحب سے گزارش ہوگی کہ چوتھے کے دن مطلب جس طرح آپ روٹین میں 15 دن بعد ایک پریس کانفرنس سر عطا ہو جایا کرے, آیا ٹھیک ہے, عطا بھی نہیں بلکہ عطا اللہ تارڑ ہو جایا کرے, تو کیا بات, آئے 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 مزے آئے نے. بنیادی طور پہ یوتھروں کی گزشتہ 15 دن کی پوری کیمپین کا جنازہ اٹھا ہے, باقاعدہ اس کا ارتھی اٹھی ہے اس کیمپین کی. اور وہ کہہ رہے نہیں باتیں تو ہو رہی ہیں, مذاکرات تو ہو رہے ہیں, لیکن ایسے مانا تو نہیں چاہتا. میرا آسا ہی نہیں رکن دیا. باتیں تو ہو رہی ہیں, وہ لوگ تو آ جا رہے ہیں, لیکن وہ ایسے مانا تو نہیں چاہتا. ٹھیک ہے سر, بات یہ ہے کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہم اس کو مانے, یا جو جبران الیاس کی امامت کے اندر آپ دنیا بھر سے کیمپین چلا رہے ہیں اور ہمیں چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہم اس کو مانیں. چلیے یہ تھی جی پریس کانفرنس کے حوالے سے صورتحال, اور میں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں, ہم اس میں کیوں نہ اپنا حصہ ڈالیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.